دونوں شہزادے اپنے والد کے ہمراہ کوفہ آئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند حضرت رقیہ بنت علی کے نور نظر تھے۔ بڑے کا نام محمد، جس کی عمر 9 سال، اور چھوٹے کا نام ابراہیم اور اس کی عمر 7 سال تھی۔ جب ان دونوں شہزادوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے داروغہ زندان، جس کا نام بعض مورخین مشکور بتاتے ہیں، کے سپرد کرتے ہوئے کہا: انہیں نہ تو کبھی اچھا کھانا دینا اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پلانا۔ جتنا ہو سکے زندان میں سختی سے کام لینا۔ چنانچہ رات کو ایک روٹی اور گرم پانی کا انتظام دیتا تھا۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ ایک دن محمد نے داروغہ سے کہا: اگر مہربانی کر سکیں تو میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ داروغہ نے بڑے ترش لہجے میں کہا: بتاؤ کیا بات ہے؟ شہزادے نے کہا: ہم ابن زیاد کے قیدی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے یہاں کوئی نہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے ہم بے گناہ ہیں۔ آپ جتنی چاہیں مجھ پر سختی کر لیں، میرے حصے کی روٹی اور پانی خود رکھ لیں، مجھے صرف اپنے کمسن بھائی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھنے دیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ ہم آپ کے خلاف یا ابن زیاد کے خلاف کوئی بات کریں گے تو بے شک آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جتنی دیر آپ چاہیں گے ہم دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کہیں گے تو ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں صرف ایک دوسرے کو دیکھ لینے دیں۔ ہمیں تو ایک دوسرے کی شکل بھی بھول گئی ہے۔ شہزادے کی یہ باتیں سن کر مشکور کا دل نرم ہو گیا۔ مشکور نے پوچھا: تم کون ہوتے ہو اور تمہارا جرم کیا ہے؟ شہزادے نے کہا: خدا کے لیے آپ مجھے ایک مرتبہ میرا بھائی دکھا دیں، پھر میں سب کچھ بتا دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھائی کو دیکھنے سے پہلے تجھے بتاؤں، پھر تو مجھے بھائی کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ دے۔ مشکور نے دوسرے زندان کا دروازہ کھولا۔ کمسن ابراہیم دوڑ کر بھائی کے گلے مل گیا۔ دونوں بھائی کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے مل کر روتے رہے۔ آخر مشکور نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ کمسن ابراہیم نے بڑے بھائی محمد سے کہا: بھیا، قید وہی ہے جو گزار رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے اب یہ حالت ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا، وہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اسے یہ تو بتا دیں کہ ہم کون ہیں، تاکہ کل بروز محشر جب ہمارے نانا کے سامنے پیش ہوں تو کوئی عذر تو نہ کر سکے۔ داروغہ دونوں کی یہ بات خاموشی سے سنتا رہا۔ محمد نے کہا: کیا آپ خاتم الانبیاء کو پہچانتے ہیں؟ مشکور نے کہا: انہیں میں کیسے نہ پہچانوں گا، وہ میرے نبی ہیں۔ میں انہی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلاتا ہوں۔ محمد نے کہا: کیا آپ داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کو پہچانتے ہیں؟ مشکور نے کہا: علی تو میرے آقا و مولا ہیں۔ اب چھوٹے ابراہیم نے کہا: کیا آپ سفیر حسین مسلم بن عقیل کو بھی پہچانتے ہیں؟ مشکور کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور کہنے لگا: میرے بچوں، کچھ بتاؤ بھی صحیح، آپ ان کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ میں مسلم کو کیسے نہیں پہچانتا؟ ابھی تک میں تنہائی میں بیٹھ کر مسلم کی مظلومانہ شہادت پر آنسو بہاتا ہوں۔ کمسن ابراہیم نے کہا: بندہ خدا، کاش تجھے معلوم ہوتا کہ جس کی مظلومیت پر تم رو رہے ہو، ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں اور 1 سال سے تیری قید میں ہیں۔ اگر ہم سے نہیں تو کسی اور سے ہی پوچھ لیتا کہ ہم کون ہیں اور کیوں قید ہیں۔ یوں ہی مشکور نے سنا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دونوں شہزادوں کے پاؤں پکڑ لیے اور زمین پر لیٹ گیا۔ دونوں کے پاؤں چومنے لگا، اپنے رخسار دونوں کے قدموں پر ملنے لگا اور کہنے لگا: میرے آقا زادے، اپنے باپ کی مظلومیت کے صدقے میں مجھے معاف کر دو۔ مجھ بدنصیب کو معلوم نہ تھا کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کی آگ دہکا رہا ہوں۔ آؤ، یہ در زندان کھلا ہے، کھانا کھاؤ۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو قادسیہ کا راستہ دکھا دوں۔ یہ میری انگوٹھی لے لو، قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، یہ اسے دے دینا۔ قادسیہ سے آگے وہ تمہیں مدینہ تک پہنچانے کا انتظام بھی کر دے گا۔ دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں چلنے لگے۔ نہ کوئی راستہ تھا، نہ شہزادے راستے سے واقف تھے۔
تھوڑی ہی دیر میں راستہ بھٹک گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑھیا کے دروازے پر پہنچ گئے اور اس سے کہا، ہم مسافر ہیں اور شہر سے بھی واقف نہیں۔ آپ آج رات ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر ٹھہرا لو، کل صبح سویرے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ بڑھیا نے کہا، میرے پیارے، تم کون ہو؟ کیونکہ تم سے تو پھولوں سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ عورت نے کہا، میرے پیارے، یہ میرا ایک نہایت ہی خبیث داماد ہے جو واقعہ کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو پہچان کر شہید نہ کر دے۔ بچوں نے کہا، ہم صرف آج کی رات آپ کے مہمان ہوں گے، صبح دم ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مومنہ خاتون نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا، ان کے لیے رات کا کھانا لے آئی۔ بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا، آج رات ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کر سو جائیں، کیا پتہ کل موت ہمیں جدا کر دے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا، اس مومنہ کے اسی خبیث داماد نے، جس کا نام حارث تھا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا، تمہارا داماد حارث۔ خاتون نے پوچھا، اس قدر دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، جلد دروازہ کھولو، بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا، دو بچے ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے حکم جاری کیا ہے کہ جو بھی ان کا سر لائے گا اسے ہر سر کے بدلے میں 1000 درہم انعام دیا جائے گا۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں مل سکے۔ اس مومنہ نے کہا، کچھ رسول خدا سے ڈرو کہ کل وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ بولا، کیا کہتی ہو؟ جہاں تک ہو سکے ہمیں دنیا کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، آخرت کے بغیر دنیا کس کام کی؟ وہ بولا، تو ان کی حمایت کر رہی ہے، معلوم ہوتا ہے تجھے ان کا پتہ ہے، تجھے بھی امیر کے پاس لے جاؤں گا۔ خاتون بولی، امیر کو مجھ بڑھیا سے کیا کام ہے، میں تو دنیا سے دور ایک بیابان میں زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ملعون بولا، دروازہ جلدی کھولو، بہت تھکا ہوا ہوں، آج آرام کر کے کل صبح جلد ہی ان کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا اور وہ گھر کے اندر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ آدھی رات ہی گزری تھی کہ ان دو معصوموں کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، کون ہو؟ کہا، میں اس گھر کا مالک ہوں، لیکن تم بتاؤ تم کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اٹھو بھائی، جس کے ڈر سے ہم یہاں آئے تھے اب وہی ہمارے سر پر پہنچ گیا ہے۔ پھر اس ملعون نے کہا، اگر ہم تمہیں سیدھی بات بتا دیں تو کیا تم ہمیں امان دے دو گے؟ اس نے کہا، ضرور امان دے دوں گا۔ بچوں نے کہا، وہی امان جو خدا اور رسول کے نزدیک قابل احترام ہے۔ کہا، ہاں وہی امان۔ بچوں نے پھر کہا، تم اپنی امان پر خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر امان میں دے رہے ہو؟ کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ان معصوم شہزادوں نے کہا، ہم تمہارے پیغمبر کی اولاد ہیں، ابن زیاد کی قید سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہا، موت سے بھاگ کر موت کے پنجوں میں جکڑے جا چکے ہو، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے ہاتھوں سے اسیر بنایا ہے۔ اس ظالم نے یہ کہہ کر مکان کے ستون کے ساتھ انہیں مضبوطی سے باندھ دیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے سیاہ فام غلام کو بلایا جس کا نام فلیج تھا، اور اس سے کہا کہ انہیں دریا کے کنارے لے جا کر قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان سروں کو ابن زیاد کے پاس لے جا کر 2000 درہم انعام حاصل کروں۔ غلام نے تلوار اٹھائی اور دریائے فرات کے کنارے شہید کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے چلا۔ جب گھر سے دور آ گئے تو ایک معصوم شہزادے نے اسے کہا، اے سیاہ فام غلام، تم حضرت رسول پاک کے معظم حضرت بلال سے کس قدر مشابہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے آپ لوگوں کے قتل کا حکم دیا گیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اولاد رسول ہیں، ڈر کے مارے ابن زیاد کے قید خانے سے فرار ہوئے ہیں۔ اس بڑھیا نے اپنا مہمان بنایا لیکن اس کا داماد ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہے۔
سیاہ فام غلام نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے اور کہنے لگا، میری جان تم پر قربان ہوئے اولاد پیغمبر۔ یہ کہا اور اپنی تلوار کو پھینک کر خود دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی۔ حارث نے جب اسے لعنت ملامت شروع کی تو اس نے کہا، میں تمہارے حکم کا اس وقت پابند ہوں جب تم خود حکم خدا کی پابندی کرو گے۔ جب تم اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے حکم کی تعمیل کیسے کی جا سکتی ہے؟ حارث ملعون نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور ان معصوم شہزادوں کے قتل کا حکم دیا۔ وہ تلوار لے کر بچوں کو دریا کی طرف لے جانے لگا۔ ایک بچے نے اس سے کہا، اے نوجوان، ہمیں تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے کہ اس حالت میں تم خود کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہو۔ اس نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم رسول کی آل ہیں، تمہارا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے بھی ان کے قدموں کے بوسے لیے اور غلام کی طرح تلوار کو دور پھینک کر دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی۔ باپ نے اسے کہا، تو بھی میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، خدا کا فرمان تمہارے فرمان پر مقدم ہے۔ آخر کار اس ملعون نے خود ہی ان مظلوم بچوں کو قتل کرنے کا تہیہ کر لیا، تلوار پکڑی اور بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے گیا۔ یوں ہی تلوار کو نیام سے نکالا تو بچے رونے لگ گئے اور اس سے کہنے لگے، اے شخص، تو ہمیں قتل نہ کر اور اس طرح سے رسول خدا کی دشمنی مول نہ لے، بلکہ ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دے۔ اس نے کہا، میں تمہارے سروں کو لے جا کر ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ شہزادوں نے کہا، رسول خدا سے ہماری رشتہ داری کا تمہیں کوئی حال نہیں ہے؟ کہا، تمہارا رسول خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، اے شخص، تو ہمیں اپنے زیاد کے پاس لے جا، وہ خود ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس نے کہا، میں تمہارا خون بہا کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا، تو پھر ہمارے بچپن پر رحم کر۔ اس نے کہا، خدا نے میرے دل میں رحم نام کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی۔ بچوں نے کہا، اچھا ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں چند رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا، نماز تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اچھا پڑھ لو۔ بچوں نے 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فریاد کر کے کہا، یا حیو یا حلیم، اے احکم الحاکمین، تو خود ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما۔ اس کے بعد وہ ملعون اٹھا اور اس نے پہلے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کیا اور اسے ایک چادر میں رکھ دیا۔ چھوٹا بھائی اٹھا اور خود کو اس کے خون میں غلطہ کر دیا اور کہا، میں اسی حالت میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ حارث ملعون نے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی تمہیں بھی اسی کے پاس پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار کے ساتھ اس معصوم اور مظلوم بچے کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسی چادر میں رکھ کر دونوں کے مبارک جسموں کو دریا میں پھینک دیا اور سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور چوب خیز ران اس کے ہاتھ میں تھی۔ ملعون حارث نے معصوم بچوں کا سر اس کے آگے رکھ دیا۔ اب اس کی نگاہ معصوم شہزادوں کے سروں پر پڑی تو وہ بے چین ہو گیا اور 3 بار اٹھا بھی اور بیٹھا بھی اور اس سے کہا، تمہارا برا ہو، تو نے انہیں کہاں سے تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا، میری رشتہ دار بڑھیا نے انہیں مہمان کیا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، تو مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ پھر پوچھا، بچوں نے قتل ہوتے وقت کچھ کہا بھی تھا؟ اس ملعون نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم انہیں گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے کہ تمہیں 4000 درہم انعام دیتا؟ اس نے کہا، میرا دل نہیں مان رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کا خون بہا کر آپ کا قرب حاصل کروں۔ ابن زیاد نے پوچھا، آخری وقت ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے تھے؟ ملعون نے بتایا کہ انہوں نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، یا حیو یا حکیم، یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس شخص کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔
ابن زیاد بولا خدا نے ان معصوم بچوں اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر اس نے حاضرین کی طرف منہ کر کے کہا کون ہے جو اس ناپکار کو کافر کردار تک پہنچائے؟ یہ سن کر ایک شامی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا ہاں میں۔ ابن زیاد نے کہا اسے اسی جگہ پر لے جاؤ جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا تھا اور وہیں پر قتل کر دو، لیکن اس کے پلید خون کو معصوم بچوں کے پاکیزہ خون کے ساتھ نہ ملنے دینا، اور اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق وہ مومن اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے فرات کے کنارے اسی جگہ پر لے آیا جہاں اس نے 2 مظلوم شہزادوں کو شہید کیا تھا۔ حارث نے اسے کہا ایسا کر، مجھے قتل نہ کر، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے 10,000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھ سے 10,000 دینار کی بات کرتا ہے، اگر ساری دنیا بھی دے دے تو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اولاد رسول کا قاتل ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے اس ملعون کے پاؤں کاٹے، پھر ہاتھ کاٹے، آخر میں سر کو کاٹ کر اپنے پاس رکھا اور لاشیں کو دریا میں ڈال دیا، مگر دریا نے باہر پھینک دیا۔ اس نے پھر اسے ڈالا، دریا نے پھر نکال دیا، اور تیسری مرتبہ بھی دریا نے قبول نہ کیا تو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کرنے کی کوشش کی، مگر زمین نے بھی اس پلید کے لاشیں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور باہر اگل دیا، اور زمین نے بھی 3 مرتبہ اسے باہر نکال پھینکا تو آخر میں آگ جلا کر اس میں فن نار کر دیا۔ امالی شیخ سکوت میں ہے کہ اس کے سر کو نیزے پر اٹھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ شہر کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے پتھر مارنے شروع کر دیے اور پتھر بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے یہ ہے اولاد رسول کا قاتل۔